السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ نیوز میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، میاں نواز شریف صاحب نے اور مریم نواز شریف صاحبہ نے لنڈن واپس پہنچنے کے بعد تھوڑی سی میڈیا ٹاک کی، اس کے حوالے سے ذرا بات کرتے ہیں۔ کلچر کی بات کر رہے تھے، بدتمیزی کی بات کر رہے تھے کہ قاضی فائزہ صاحب کے پیچھے جو گاڑی کے حوالے سے سوال بھی خیر پسندیدہ ترین رپورٹر نے اسی قسم کا کیا کہ میاں نواز شریف صاحب کو چھکا مارنے کا موقع ملے فل ٹاس کروا کے۔ تو جناب انہوں نے کہا کہ یہ جو بدتمیزی کا کلچر ہے، یہ جو اس طرح کا کلچر ہے جس میں یہی کچھ سکھایا جاتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی نے نہ صرف اب یہ کچھ کر رہے ہیں، بدتمیزی سکھا رہے ہیں اور اس کی بنیاد ڈالی ہے، بلکہ جس وقت یہ حکومت میں تھے تو اس وقت بھی اسی قسم کی باتیں ہوتی تھی۔ پھر انہوں نے کہا جی یہ اس سے بھی پہلے بھی یہی کچھ سکھا رہے تھے، بدتمیزی کا کلچر۔ اور جناب یہ باتیں کرتے ہوئے نواز شریف صاحب اپنے آپ کو میرا خیال میں تمیز کے دائرے اور تمیز کے اس میں اعلیٰ سطح پر رکھ رہے تھے۔ تو تھوڑا سا یاد کروا دیتے ہیں کہ یہ کلچر کی جو بنیاد ہے، بدتمیزی کے کلچر کی بنیاد جو ہے یہ کس نے ڈالی۔ میاں نواز شریف صاحب تو کہہ رہے تھے کہ جناب کہ یہ بچے ہیں، ان بچوں کو اس طرح سکھایا گیا ہے تو بچے یوں ہیں، بچے یوں ہیں۔ تو جناب تھوڑا سا آپ کو یاد کروا دیتے ہیں کہ یہ تو بچے ہیں چلیں، لیکن خود میاں نواز شریف صاحب جو آج اخلاقیات کی اعلیٰ منصب پر فائز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، آج سے نہیں کر رہے، پچھلے 3 4 5 سال سے کر رہے ہیں، اور جس وقت ان کے پاس بیچنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، ان کے پاس بتانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، تو اس وقت یہ اخلاقیات کا درس دینا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس وقت یہ بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ بدتمیزی کا کلچر آ گیا ہے اور پتہ نہیں کیا ہوا ہے۔ تو میاں نواز شریف صاحب پی ٹی آئی جو ہے وہ 1996-97 میں بنی اور 2011 میں آ کے اس کو تھوڑی سی جب پاپولیرٹی ملی اس کو، تو اس وقت سے لے کے آج تک 13 سال بنتے ہیں۔ 13 سال والا کلچر نہیں ہے یہ، ہم آپ کو یاد کروا دیتے ہیں۔ آپ کہیں گے تو ہم اخباروں میں سے بھی نکال کے دکھا دیں گے، آپ کہیں گے تو ہم آپ کو ٹی وی ویڈیوز وغیرہ بھی نکال کے دکھا دیں گے۔ تو جناب 1990 اور 88 سے آپ شروع کریں، تو 88 سے لے کے 2011 تک کا جو فاصلہ ہے 12 سال وہ اور 13 سال یہ، تو یہ 12 13 25 سال کا یہ لگ بھگ فاصلہ بنتا ہے جو وقت زمانہ۔ 25 سال پہلے یہ بنیادیں رکھ دی گئی تھیں، اور وہ بچوں نے نہیں رکھی تھی میاں صاحب، وہ آپ لوگوں نے رکھی تھی۔ آپ لوگ بچے نہیں تھے، آپ نے جس قسم کی بنیادیں رکھی تھی آپ بھول گئے ہیں، شاید ہم آپ کو یاد کروا دیتے ہیں کہ کس طرح نصرت بھٹو صاحبہ اور بینظیر بھٹو صاحبہ کے اوپر الزامات لگے تھے، کس طرح آپ نے کہا تھا کہ ایک پیرس سے آ رہی ہے اور ایک لنڈن کے کلبوں میں ڈانس کرتی ہوئی آ رہی ہے۔ نہیں یقین تو ہم آپ کو جنگ اخبار کی خبریں آپ کی دکھائیں گے، آپ کے پسندیدہ ترین اخبار سے، یا نوائے وقت سے کہیں گے تو ادھر سے بھی نکال کے دکھا دیں گے آپ کو۔ تو ایک پیرس کے کلبوں میں ڈانس کرتی ہے اور ایک لنڈن سے پتہ نہیں کیا کرتی آ رہی ہے، اور پھر آپ نے ان کے اوپر بے نمازی ہونے کا بھی الزام لگایا تھا۔ ان کے حوالے سے جناب صاحب آپ کے جو ساتھی تھے وہ سڑکوں پہ نہیں، جہاں پہ پارلیمانی زبان کا ایک ٹرم یوز ہوتا ہے، غیر پارلیمانی اور پارلیمانی زبان کا فرق محسوس ہوتا ہے، جہاں پہ چیزیں ریکارڈ کے اوپر آتی ہیں، وہاں پہ بینظیر بھٹو صاحبہ کو کس کس القابات سے نوازا گیا تھا یہ پوچھیں جا کے زرداری صاحب سے۔ اور زرداری صاحب برملا کہتے تھے کہ ایک عورت ہونے کے ناطے جس طرح نواز شریف نے اور اس کی پارٹی نے میری بیوی کے اوپر اور محترمہ کے اوپر جس طرح حملے کیے ذاتی نوعیت کے، وہ میں جانتا ہوں وہ کس طرح پھر وہ بعد میں، بلکہ جب میاں نواز شریف صاحب قابو آئے، پھر پی ٹی آئی وغیرہ کی جب سیاست آئی، پھر زرداری صاحب اس کو کہتے تھے اب پتہ چلے گا میاں نواز شریف صاحب کو۔ تو جناب یہ کلچر جو تھا، یہ تصویریں پھینکنے والا، ہیلی کاپٹر کے اوپر سے تصویریں پھینکنے والا، کہاں سے تصویریں پھینکنے والا، یہ کسی اور نے انٹروڈیوس نہیں کروایا۔ اب آپ 7 پردوں میں چھپ لیں، اب آپ نئی نسل کو کچھ کہہ لیں جن کو کچھ پتہ نہیں ہے، ہم آپ کو یاد کروا دیں گے آپ کے وزراء کیا کہتے تھے، آپ کے بھانجے بھتیجے کیا کہتے ہیں، آج تک کیا کہتے ہیں، آپ کی بیٹی جو آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی کبھی کسی کو نشئی کہتے ہیں۔ آپ نے خود جب اخلاقیات کے کلمے بھی پڑھ لیے، چلیں 1990 کی سیاست سے پہلے تو یہ بتائیں نا کہ ہم نے انٹروڈیوس کروایا تھا، یہ ضرور بتائیں۔ بعد میں کہیں جی ہم توبہ طائب ہو گئے تھے، اور پھر یہ بھی بتائیں کہ توبہ طائب ہونے کے بعد ہم نے دوبارہ کس طرح سے پھر اس کلچر کو رگڑا ہے، رگیدا ہے، اور کون کون سے الزامات لگائے ہیں، کس کس عورت کے اوپر اور کس کس جماعت کے اوپر لگائے ہیں، کس کس لیڈر کے اوپر کس کس طریقے سے لفظ یوز کیے ہیں۔ اور یہی نہیں بلکہ آپ کو یاد ہوگا یہ لاہور سے آگے اوکاڑا میں یا قصور میں
یا پتن میں، پاک پتن میں، یا کس جگہ نواز شریف صاحب تقریر کر رہے تھے، وہ بھی میں ڈھونڈ کے نکال لوں گا کسی دن، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیں جی ہماری خواتین بڑے آرام سے بیٹھی ہوئی ہیں، کل جلسہ ہوا، یعنی کہ یسٹرڈے، اس دن کے حساب سے وہ بتا رہے تھے، وہ جلسہ ہوا تھا پی ٹی آئی کا، اس میں عورتیں ڈانس کر رہی تھی۔ مطلب آپ نے جتنی بلو دا بیلٹ جا سکتے تھے آپ گئے ہیں، اور آپ جو ہیں جتنے قسم کے طریقے سے، خواہ وہ مذہبی الزامات ہوں، خواہ وہ جس طریقے سے رانا ثناء اللہ صاحب نے بلاول بھٹو کے بارے میں کیا کہا ہوا ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے، وہ کس کی پارٹی میں تھے، رانا ثناء اللہ صاحب۔ اس کے علاوہ عاطف شیر علی اور پتہ نہیں کتنے کتنے لوگ ہیں، یہ کن کی جماعتوں میں تھے، کچھ اس دنیا میں نہیں ہے، یہ کون کرتا تھا، کیا کیا کہتا تھا کس کس کو، یہ جناب صاحب میاں صاحب اب آپ آ کے اخلاقیات کے درس نہ دیں، یہ والے جو منصب پہ، اعلیٰ منصب پہ فائز ہونے کی آپ کوشش کر رہے ہیں ادھر چھپنے کی کوشش نہ کریں۔ تو آپ جو ہے اپنی صرف پرانی تقریریں، یہ کتے نلانے والے لوگ ہیں، اور پتہ نہیں یہ انگریزوں کے کتے نلاتے تھے، اور پتہ نہیں یہ دونوں ماں بیٹی پتہ نہیں کہاں سے آ گئی ہیں اٹھ کے، ان کو تو پاکستان کے کلچر کا نہیں پتہ، پھر ان کی تصویریں گرانا، اور پھر ایسی ایسی کیمپین چلانا کہ کوئی چیز جو تھی وہ آپ نے چھوڑی نہیں تھی۔ اور یہی نہیں، جس وقت عمران خان صاحب کے اوپر تو آپ الزام لگاتے ہیں، جس وقت جمائمہ صاحبہ یہاں پہ تھیں، اور جمائمہ صاحبہ کے حوالے سے کیا کیا الزامات لگے تھے، اور وہ کس کس نے لگائے تھے، آج بھلے وہ آپ کی پارٹی میں نہیں ہیں لیکن آپ کی پارٹی میں وہ اعلیٰ ترین عہدوں پہ تھے، وہ کس کے کہنے پہ ایسا کرتے تھے؟ یہاں تو بچے ہیں نا، یا دوسرے سوشل میڈیا، ان کو تو روکا نہیں جا سکتا، آپ اپنے لیڈرز کو تو سب سے پہلے روکتے ہیں، آپ اپنے ایم این اے ایم پی ایز کو تو سب سے پہلے روکتے ہیں، ان کو روکنا تو زیادہ آسان ہے، آپ تو ان کو تھریٹ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ دوبارہ زبان اس قسم کی کسی میرے حریف کے بارے میں بھی استعمال کی تو میں آپ کو پارٹی سے نکال دوں گا، یا ایکشن ہوگا اس طرح کا۔ وہاں تو آپ جناب سب سارے اعلیٰ عہدیداران جو آپ کے تھے ٹاپ کے، ان کو استعمال کرواتے رہے، کس کس طریقے سے بدنام کرتے رہے، ہر لیول کے اوپر جا کے کس کس طریقے سے عمران خان کی سابق بیوی کو نشانہ بنایا گیا، اور وہ دل برداشتہ ہو کے یہاں سے گئی تھی، تو جس میں یہ والا فیکٹر بھی ایک شامل تھا۔ تو کس کس طریقے سے جناب صاحب بینظیر بھٹو صاحبہ چلی جاتی تھیں، اور امین فہیم وغیرہ کس طرح کہتے تھے، سارے کہتے تھے کہ آپ خدا را اس طرح کے کلچر نہ لے کے آئیں، اسمبلی کے اندر اس طرح کی چیزیں، اس طرح کی باتیں نہ کریں، کیا کیا کچھ نہیں ہوتا رہا ہے۔ خواہ وہ آپ وزیر اعلیٰ تھے 88 میں، پھر وہ آپ اپوزیشن لیڈر بنے 88 میں، وزارت اعلیٰ کے بعد آپ 93 میں اپوزیشن میں تھے، پھر آپ بعد میں جب بھی آپ اپوزیشن میں رہے تب بھی، اور جب ایون آپ حکومت میں رہے ہیں تب بھی آپ نے اپنی اپوزیشن جماعتوں کے اوپر کس قسم کے الزامات نہ صرف خود لگوائے ہیں بلکہ اپنے وزراء کے ذریعے بھی لگوائے ہیں، اور وہ وزراء آپ کی آنکھوں کا تارا ہوتے تھے۔ جو وزیر جتنی گندی زبان، یا جو ایم این اے آپ کا جتنی گندی زبان استعمال کرتا تھا، وہ آپ کا پسندیدہ ترین وزیر ہوتا تھا، اس کے آپ واری صدقے جاتے تھے۔ تو یہ نہ کہیں کہ بنیاد کس نے ڈالی ہے، یہ بتائیں، کھل کے بتائیں کہ جناب صاحب اس کلچر کو لگانے والے ہم تھے، اس کو انٹروڈیوس کروانے والے ہم تھے، ہم سے غلطیاں ہوئی، ہم نے یہ رستہ دکھایا تھا تو آج یہ رستہ چل رہا ہے، یہ اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو جناب، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہ دوسرے، جو بھی آپ کی پارٹی چھوڑ کے گیا، آپ کے ساتھیوں نے ان کے اوپر کس نوعیت کے اوپر، کس نہج کے اوپر جا کے الزامات لگائے ہیں۔ جاوید ہاشمی جب پارٹی چھوڑ کے گئے تھے، یہ بات ہے 2011 کی، جب وہ چھوڑ کے گئے تھے پارٹی تو کس قسم کے الزامات نہیں لگے تھے۔ دسمبر 2011 تھا، ان کے آپ کے جو اس ٹائم وزیر ہیں ان میں سے اکثر وہ وزیروں نے ان کے اوپر ایسی ذاتیات کے حوالے سے حملے کیے تھے، اور اس چیز کا میں عینی شاہد ہوں کہ جس وقت جاوید ہاشمی پی ٹی آئی چھوڑ کے دوبارہ نون لیگ میں گئے تو میں آپ کو کم از کم 3 سے 4 بندے پی ٹی آئی کے نام لے کے بتا سکتا ہوں، جس میں شفقت محمود تھے اس وقت، جس میں اسد عمر تھے اس وقت، جس میں علی محمد خان تھے، انہوں نے آنے سے انکار کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا جی بے شک وہ چھوڑ کے نون لیگ میں چلے گئے ہیں لیکن ہمارا بڑا اچھا ٹائم گزرا ہے ایک ساتھ، ہم نہیں چاہتے کہ ہم جاوید ہاشمی صاحب کے حوالے سے کوئی اس طرح کی بات کریں۔ یہ دونوں چیزیں میں نے دیکھی ہیں کہ آپ کی پارٹی چھوڑ کے جب وہ پی ٹی آئی میں گئے تھے تو آپ کے ساتھیوں نے کیا حال کیا تھا، اور پی ٹی آئی چھوڑ کے جب وہ آپ کی پارٹی میں واپس آئے تو کس نے آنے سے انکار کیا تھا۔ ایک آدھ بندے کے علاوہ
ایک آدھ بندہ تھا، مجھے اب ان کا نام یاد نہیں، وہ ذاتی اس پہ گیا تھا پی ٹی آئی کا، جو کہ نہیں جانا چاہیے تھا. وہ بزرگ سیاستدان ہیں، ان کی عزت ہے. لیکن یہ میں آپ کی جو تربیت ہے وہ میں آپ کی پارٹی کے والے سے جو تربیت ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جناب صاحب یہ کیسے کیسے سارا کچھ ہوتا رہا، سمیت آپ کے بھانجے بھتیجے اور جناب صاحب، یا اب آپ جس طرح مرضی وہ چھپتے رہیں، اب آپ الزام لگاتے رہیں، اب آپ بیانیاں بنانے کی کوشش کرتے رہیں. تو یہ ہے جناب صاحب وہ ایک ہسٹری جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا، جو کہ میاں نواز شریف صاحب نے جنیوا سے لنڈن پہنچنے کے بعد اپنی بیٹی کے ساتھ کھڑے ہو کے ٹاک کی، اس حوالے سے ذرا بات کرنی تھی. اپنا خیال رکھیے گا، ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.